بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، آج میں آپ کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی مختصر جھلک دینا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ کون سی ہستی ہیں، کتنا عظیم انسان ہے، اللہ کے ہاں وہ کتنا مقرب ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کتنا مقرب ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اپنی ماں خاتون جنت کے شکم مبارک کے اندر تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گھبرا کر جاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی، میں نے ایک گھنونا خواب دیکھا ہے، ڈرونا خواب دیکھا ہے، بڑا خطرناک خواب دیکھا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچی جان ذرا مجھے وہ خواب جو ہے وہ سنائیے، کیا آپ نے خواب دیکھا ہے؟ تو حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، اللہ کے نبی، میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹ کر میری گود اور میری جھولی کے اندر آیا ہے، تو میں اس لیے بہت پریشان ہوں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچی یہ تیرا خواب بڑا عمدہ خواب ہے، بڑا اچھا خواب ہے، اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے، پریشان ہونے والی کیا بات ہے، تیرا یہ خواب بڑا عمدہ اور اچھا خواب ہے۔ اس خواب کی تعبیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی کہ اللہ میری بیٹی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو فرزند عطا فرمائیں گے، بیٹا عطا فرمائیں گے۔ تو خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ آپ کی جھولی میں آئے گا، آپ کی گود میں آئے گا۔ حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی کے نواسے، میری بیٹی کے بیٹے میرے نواسے، وہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، نہ وہ مجھ سے جدا ہیں نہ میں ان سے جدا ہوں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں خواب کی تعبیر بتائی، اور ساتھ ساتھ حضرت حسین کی عظمت بھی بتا دی کہ وہ مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، نہ حسین مجھ سے جدا ہے، میری بیٹی کے بیٹے وہ مجھ سے جدا نہیں، اور میں اپنے نواسوں سے جدا نہیں ہوں۔ تو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چچی کو فرمایا، ایک دن وہ حضرت حسین کو اپنی جھولی اور گود میں لے کر بیٹھی تھی، تو رسول خدا نے فرمایا، چچی جان یہ وہ خواب ہے جو آپ نے جس خواب کی تعبیر پوچھی تھی، آج اللہ نے وہ آپ کا خواب پورا کر دیا، آج میرے جسم کا ٹکڑا تیری گود اور تیری جھولی میں ہے۔ یہ جھولی بھی عظیم ہے، گھرانہ بھی عظیم ہے، حضرت حسین بھی عظیم ہے، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
گھرانے کے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے ہیں اور رسول خدا کے نواسے ہیں۔ اگر کوئی عالم کا بیٹا ہو اور عالم کا نواسا ہو، یا کسی بزرگ کا بیٹا ہو یا بزرگ کا نواسا ہو، اور وہ لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، احترام ان کا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ عالم دین کا بیٹا ہے یا اس کا نواسا ہے، یا کسی بڑے بزرگ کا بیٹا یا نواسا ہے۔ تو دنیا کے اندر تو عالم کے بیٹے کا بھی احترام کیا جاتا ہے اور عالم کے نواسوں کا بھی احترام کیا جاتا ہے۔ بزرگ اور بزرگ کے بیٹوں اور ان کے نواسے اور ان کے پوتے خاندان کے لوگوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ تو جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہوں، جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پرورش کریں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں گھٹی لگائیں، جن کے کان میں آذان دیں، رسول خدا جن کی تربیت کریں، تو ان کے شان کیا کہنا ہوگا۔ ان کی عزت اور احترام ہمارے اوپر واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی کہ اللہ نے آپ کی بیٹی کو بیٹا دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو عرض کیا گیا رسول خدا کو کہ اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو رسول خدا نے فرمایا نہیں، اس کا نام حرب نہیں، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام حسین رکھتا ہوں۔ اور حضرت حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن، ان کا نام بھی رسول خدا نے رکھا حسن، اور حضرت حسین کا نام بھی رسول خدا نے حسین رکھا۔ تو علماء نے کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان ناموں کو مخفی رکھا۔ اس سے پہلے کائنات کے اندر کوئی نام حسن یا حسین نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف ظاہر ہے کہ اللہ نے بتایا ہے، اور رسول خدا نے اپنے نواسوں کا نام رکھا حسن، حسین اور محسن۔ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام رکھا، فرمایا اس کا نام حرب نہیں بلکہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا نام حسین رکھتا ہوں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو نام رسول خدا نے رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھٹی لگائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آذان اور تکبیر حضرت حسین کے کانوں کے اندر خود رسول خدا نے کہی۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر آذان سکھائی تو ہے، لیکن آذان کہیں دی نہیں۔ اگر رسول خدا نے آذان دی ہے تو وہ حضرت حسن حسین اور اپنی بیٹی کے اولاد اور بیٹی کے فرمایا جو اولاد تھی ان کے کانوں کے اندر رسول خدا نے آذان دی۔ تو بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کان مبارک کے اندر آذان دینے والے خود رسول خدا ہیں اور تکبیر کہنے والے رسول خدا ہیں۔ تو آپ اس بات سے بھی ذرا اندازہ لگائیے کہ کون اہل بیت کا دشمن ہو سکتا ہے، کون ان کی دشمنی مول لے سکتا ہے، کون رسول خدا کے نواسوں کے ساتھ دشمنی رکھ سکتا ہے۔ جو دشمنی رکھے وہ بدبخت ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی دھرتی پر خوش بخت نہیں ہو سکتا۔ اور جس شخص نے رسول خدا کے نواسوں سے یا اہل بیت سے
یا رسول خدا سے جن جن کی نسبت ہے، وہ صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت کرام ہوں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہوں، جو جس شخص نے ان کے ساتھ عداوت دشمنی مول لی، وہ اللہ کی دھرتی پر بدبخت انسان تو ہو سکتا ہے، خوش بخت انسان نہیں ہو سکتا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آذان دی اور تکبیر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان مبارک کے اندر رسول خدا نے اذان اور تکبیر کہی اور گھٹی بھی رسول خدا نے لگائی۔ اگر تیرا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو گھٹی نانا لگائے یا دادا لگائے یا مسجد کا امام لگائے یا قرآن کا قاری یا حافظ یا اس وقت کا کوئی امام لگائے۔ آپ کہتے ہیں کوئی نیک آدمی ہو، اچھا آدمی ہو، اس کو گھٹی لگائے، تو قربان جائیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی مٹی کی دھول پر میں قربان ہو جاؤں۔ وہ ایسا خوش نصیب انسان ہے حضرت حسین کہ جس کو گھٹی رسول خدا، اور رسول بھی وہ، پیغمبر بھی وہ، جو سب پیغمبروں کے سردار، نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار، نبیوں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھٹی لگا رہے ہیں۔ آج کوئی آدمی جاتا ہے مدینہ پاک تو مدینہ پاک سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کو، قبر مبارک کو دیکھ کر آتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، رسول خدا کی قبر کو دیکھ کر آیا ہوں، مسجد نبوی سے ہو کر آیا ہوں۔ تو لوگ بھی اسے خوش نصیب کہتے ہیں، لوگ اس کو ملنے کے لیے جاتی ہیں، لوگ اس کی عزت و احترام کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حضرت حسین کا کتنا شان اور مقام ہوگا، اور بلکہ ہے جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھٹی لگا رہے ہیں، آذان دے رہے ہیں، وہ کبھی گود میں بیٹھاتے ہیں، کبھی کندھوں پر بیٹھاتے ہیں، کبھی چومتے ہیں، کبھی سونگھتے ہیں۔ رسول خدا چوم رہے ہیں، رسول خدا سونگھ رہے ہیں، رسول خدا کی گود کے اندر یہ پل رہے ہیں، رسول خدا کے آنگن میں پل رہے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں پل رہے ہیں۔ تو ان حضرات کی دشمنی مول لینا کوئی عام بات نہیں، ان حضرات کی دشمنی مول لینا گویا کہ رسول خدا کی دشمنی آپ مول لے رہے ہیں۔ آئیے میرے بھائیوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کریں۔ حضرت حسین کی محبت رسول خدا کی محبت ہے، رسول خدا کی محبت ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو فرمایا چلتے ہیں، پھرتے ہیں، بچے ہیں، بچپن ہے، رسول خدا ان سے محبت فرما رہے ہیں، کبھی سونگ رہے ہیں، کبھی چوم رہے ہیں۔ جو فرمایا عرض کرتے ہیں رسول خدا، چومنا تو سمجھ میں آتا ہے اور سونگنا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو رسول خدا فرماتے ہیں، فرمایا میں چومتا بھی ہوں اور سونگتا بھی ہوں۔ فرمایا سونگتا اس لیے ہوں کہ میرے نواسوں کے بدن اور جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے، جس کے بدن سے جنت کی خوشبو ہے، جسے رسول خدا جنتی نوجوانوں کا سردار کہیں، اور جو لوگ ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کریں، شہید کریں، تو میں ان کا ساتھ کیسے دے سکتا ہوں؟ اور ایک سچا پکا مومن مسلمان وہ حضرت حسین کے دشمنوں کا ساتھ کبھی نہیں دے سکتا۔ وہ اگر ساتھی ہوگا، اگر ساتھ دے گا، محبت کرے گا، احترام کرے گا، تو رسول خدا کے نواسے کا احترام کرے گا، اور اسی کے اندر ہماری فلاح اور کامیابی ہے۔ بہرحال رسول خدا میں مختصر کر رہا ہوں، رسول خدا بے پناہ اپنے نواسوں سے محبت کرتے تھے۔ اگر رسول خدا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، جو رنگ کے کالے ہیں، جن کے ہونٹ موٹے ہیں،
جو حبشہ سے آئے ہیں، جب میں ان کو اپنا امام مان رہا ہوں، جو حبشہ سے آئے، رنگ کے کالے ہوں، ہونٹ موٹے ہوں، رسول خدا کے قدموں میں بیٹھ جائیں، تو اللہ انہیں یہ اعزاز اور شان عطا فرمائے کہ وہ زمین پر چلتے ہیں، ان کے قدموں کی آہٹ اللہ جنت کے اندر سنوا دیتے ہیں۔ تو رسول خدا کے نواسوں کا کیا شان اور کیا مقام ہوگا۔ جب میں رسول خدا کے غلاموں کا غلام ہوں، رسول خدا کے غلاموں کا احترام کرتا ہوں، جب میں بلال کو اپنا امام مانتا ہوں، حضرت بلال کو اپنی آنکھوں کا نور مانتا ہوں، حضرت بلال کا احترام کرتا ہوں، یہ میرے ایمان کی نشانی ہے، تو میں رسول خدا کے نواسوں کا احترام کیوں نہ کروں، رسول خدا کے نواسوں کی عزت کیوں نہ کروں، رسول خدا کے نواسوں کی قدر میرے دل کے اندر کیسے نہ ہو۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت فرماتے تھے، اور رسول خدا کے بعد میں تھوڑی سی جھلک آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اصحاب محمد اور آل محمد کے اندر محبتیں تھیں، نفرتیں نہیں تھیں، وہ قرآن کو جاننے والی شخصیت تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست دیکھنے والے لوگ ہیں، وہ رسول خدا کی زیارت کرنے والے لوگ ہیں، وہ رسول خدا کے شاگرد ہیں، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہے، وہ کیسے رسول خدا کی آل بیت سے دشمنی رکھ سکتے ہیں، یا آل بیت کے افراد رسول خدا کے ساتھیوں سے محبت کیوں نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کا باپ فوت ہو گیا ہے تو وہ باپ کے دوستوں سے دوستی رکھے۔ جب رسول خدا یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کے والد محترم وفات پا گئے ہیں تو آپ اپنے والد کے دوستوں سے دوستی رکھیں، تو اہل بیت نے یہ نبی کا فرمان نہیں سنا ہوگا، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ ہیں، رسول خدا کے گھر کے افراد ہیں۔ جب رسول خدا یہ فرما رہے ہیں کہ آپ باپ کے دوست کا احترام کریں، ان سے دوستی رکھیں، تو جو رسول خدا کے دوست ہیں، آپ کے باپ سے تو شریعت مطالعہ کا حکم ہے ان سے دوستی رکھیں، جو رسول خدا کے براہ راست دوست ہیں، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں، رسول خدا کے اپنا پسینے کو زمین کے اوپر نہیں جانے دیتے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے پانی کا قطرہ زمین پر نہیں جانے دیتے، اتنا بے حد محبت فرماتے ہیں، تو رسول خدا کی اہل بیت بھی یقیناً ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار رکھتے ہیں۔ بہرحال میں مختصر کرتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جس طرح ہمارے اوپر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور احترام واجب تھا، جس طرح ہم کرتے تھے اور کرتے ہیں، اس طرح ہم نبی کی آل اور اولاد کا بھی احترام کریں گے، نبی کی آل اور اولاد کا احترام ہمارے اوپر بھی واجب ہے، اور سادات کو وظیفے دیا کرتے تھے، سادات کا احترام کیا کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد اہل بیت اور سادات سے محبت فرماتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ خوشی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور حضرت حسنین کریمین اپنی بہن کے گھر جایا کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بڑا احترام کرتے تھے، اور بدری صحابہ کے برابر حضرت عمر نے حسنین کریمین کا وظیفہ بنایا تھا، حالانکہ یہ چھوٹے تھے، بچے تھے، لیکن بدری صحابہ جو بدر کے اندر شریک ہوئے تھے،
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے برابر وظیفہ حسنین کریمین کو دیا اور عزت اور احترام کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آل بیت سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ کیسے محبت نہ کرتے کہ نبی کے اشارے پر وہ دنیا کے دہانے کھول دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر حضرت عثمان اپنا مال لٹا دیتے تھے تو نبی کی آل پر، نبی کی اولاد پر وہ کیسے خرچ نہ کرتے، ان کا احترام کیسے نہ کرتے۔ حضرت عثمان تو عام انسانوں پر اتنا خرچ کرتے کہ ان کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ تو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں جن کو رسول خدا نے 2 بیٹیاں نکاح کے اندر عطا کی ہیں، اور اللہ کی کل کائنات کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں جس کو کسی نبی کی 2 بیٹیاں ملی ہوں، 2 بیٹیاں کسی کے نکاح کے اندر آئی ہوں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد حضرت عثمان وہ ہیں جن کے حصے کے اندر رسول خدا کی 2 بیٹیوں کا نکاح ہوا۔ ایک فوت ہوئی تو پھر دوسری کا نکاح ہوا، تو رسول خدا بہرحال خوش تھے تو دوسری بیٹی کا نکاح دیا۔ تو جب رسول خدا خوش تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا احترام کرتے، بلکہ عام انسانوں کا احترام کرتے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کا کتنا احترام کرتے ہوں گے۔ تو بہرحال میں اپنی بات کو ذرا آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جھلک بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں، بالکل مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا چلتے چلتے جوان ہوئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج بھی کیے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، سخاوت بھی کرتے تھے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے ایک وقت آیا، تقریباً حضرت حسین کی عمر 50 کے اوپر تھی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ختم ہونے لگا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلافت دی۔ کچھ لوگوں کے کہنے پر کچھ لوگ آئے، انہوں نے اصرار کیا کہ اپنے بیٹے کو خلافت پر فائز کریں، ان کے ہاتھ کے اوپر ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال میں مختصر کرنا چاہتا ہوں، یہ واقعات بھی تاریخی ہیں، تاریخی واقعات اور حقائق پر مبنی ضرور ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے دل کا سرور ہے، اور ہمارا ساتھ، ہماری محبت حضرت حسین کے ساتھ ہے، یزید کے ساتھ ہماری محبت، ہمارا تعلق اور ہمارا کوئی واسطہ تک بھی نہیں ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، اور حضرت حسین کو کہا گیا کہ یزید کے ہاتھ کے اوپر لوگوں نے بیعت کی ہے، لہذا آپ بھی بیعت کریں۔ اور باقی صحابہ کرام کی اولاد بھی تھی، انہوں نے بھی بیعت سے انکار کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر اور باقی بھی عظیم صحابہ کرام کی اولاد میں سے تھے، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ اور حضرت امیر، یہ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت پر اثر نہیں پڑتا کہ اگر یزید نے ظلم کرایا ہے یا کیا ہے۔ تاریخی روایات کے اندر یہ جو آتا ہے، اس کے آپ یہ بات خوب سمجھ لیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت پر اس بات کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس وقت یزید فاسق فاجر نہیں تھا، اس کے اندر یہ علامات وغیرہ نہیں تھی۔ اگر یہ ہوتی تو صاف ظاہر ہے کہ وہ رسول خدا کے صحابی ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کو خلافت نہ دیتے۔ یہ بات کا معاملہ ہے، غیب کا علم تو اللہ ہی جانتا ہے، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے اور اللہ جانتا ہے۔ بعض اوقات آپ ذرا اپنی زندگی کے اندر دیکھیں
آپ کچھ فیصلے کرتے ہیں، بعد میں وہ فیصلے آپ کے موافق نہیں آتے، آپ خود کہتے ہیں کہ میں نے یہ غلط فیصلہ کیا تھا، تو وہ اللہ جانتے ہیں، وہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ میں حضرت امیر معاویہ کے فیصلے کو غلط بھی نہیں کہہ سکتا، ان کا فیصلہ بالکل صحیح تھا، وہ صحابی رسول تھے، اور انہیں اس وقت یزید جو ہے اس کی فسق و فجور، اس کی یہ حرکتیں جو بعد میں ہوئیں، ان کو پتہ نہیں تھا۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے لوگوں نے خط لکھے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جانے لگے، تو صحابی رسول نے کچھ حضرات نے آپ کو روکا، تو حضرت حسین نے مکہ بھی چھوڑا اور مدینہ بھی چھوڑا اور کوفہ کی طرف چل دیے۔ اس سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، آپ جائیں، حالات کا جائزہ لیں اور مجھے خط لکھیں، پھر میں آ جاؤں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل جاتے ہیں اور وہاں کے لوگ بیعت ہوتے ہیں، کافی تعداد، ہزاروں کی تعداد کے اندر، تو وہ خط لکھتے ہیں کہ آپ آ جائیں۔ ادھر سے خط آتا ہے اور حالات بگڑ جاتے ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پاک سے فرمایا یہ روانہ ہوتے ہیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا گیا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، اور یہ جنتی نوجوانوں کے سردار تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چشم و چراغ تھے۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ بھی چھوڑا اور مدینہ بھی چھوڑا۔ اور ایک بات آپ ذرا ذہن نشین کر لیں، حضرت حسین کا یہ پیغام آج ہم سب حضرات ذرا غور کریں۔ حضرت حسین نے ہر طبقے کے لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ جب اسلام کو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر آنچ آنے لگے، تو آپ کے خون کی ضرورت ہو، تو حضرت حسین یہ پیغام دے رہے ہیں، وہ مکہ اور مدینہ جیسی عظیم جگہیں چھوڑ رہے ہیں، لوگ مکہ مدینہ کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ اور مدینہ چھوڑ کر کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ پیغام ہمیں دے رہے ہیں جب اسلام کو آپ کی ضرورت پڑے، تو آپ کو مکہ چھوڑنا پڑے تو آپ مکہ بھی چھوڑ دیں، مدینہ بھی چھوڑ دیں، دکان والا دکان چھوڑ دے، تجارت والا تجارت چھوڑ دے، گدی نشین اپنی گدی چھوڑ دے، تمام معاملات ایک طرف رکھ کر اپنی تسبیحات، عبادت ایک طرف رکھ دیں اور اسی میدان کے اندر کود پڑیں، اور میدان کے اندر یہ سب کچھ آپ کریں گے اور میدان کے اندر آپ کو جانا پڑے گا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے کہ میں مکہ اور مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر قرآن کی عزت پر آنچ آنے لگے، صحابہ آل بیت کی عزت پر آنچ آنے لگے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر آنچ آنے لگے، تو حضرت حسین نے ہمیں پیغام دیا ہے، دکان والا دکان چھوڑ دے، مکان والا مکان چھوڑ دے، ایک سچا پکا مومن مسلمان جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، فیکٹری والا فیکٹری چھوڑ دے اور تجارت والا تجارت چھوڑ دے، میدان کے اندر کود پڑے جیسے میں میدان کے اندر جا رہا ہوں۔ یہ حضرت حسین کی سنت ہے، اس سنت کو انشاءاللہ ہم سب نے زندہ کرنا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے، چلتے 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 میں مختصر کرتا ہوں، تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حالات بگڑ چکے تھے، معاملات بگڑ چکے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا چلتے چلتے کوفہ کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، تو آگے فوجیں آ جاتی ہیں، فوجیں روکتی ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
اور لشکر لے کر آتا ہے، شمر لشکر لے کر آتا ہے، ابن سعد لشکر لے کر آتا ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا، میں اپنے ساتھ بچوں کو لے کر آیا، بیویوں کو لے کر آیا، اپنے اہل و عیال کو لے کر آیا۔ تو وہ حضرت حسین کو مجبور کر رہے تھے بیعت پر، تو حضرت حسین فرما رہے تھے میں کبھی یہ بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو مختصر چلتے چلتے اور اپنا لشکر لے کر آتا ہے، آمنے سامنے آتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے کہ آپ ایسے کریں، میرے ہاتھ پر بیعت کریں، یزید کی بیعت کریں۔ تو حضرت حسین فرماتے ہیں اور ذرا آپ غور کریں یزید کون ہے اور میں کون ہوں؟ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہوں، رسول خدا کا نواسا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی حضرت حسن کو جنتی نوجوانوں کا سردار کہا ہے۔ یہ ہاتھ جو ہے یہ ایک جنتی نوجوان کا سردار ہاتھ ہے، یہ کسی فاسق اور فاجر کے ہاتھ پر نہیں جا سکتا۔ فرمایا یہ ہاتھ جنتی نوجوانوں کے سردار کا ہاتھ ہے، یہ فاسق فاجر کے ہاتھ پر نہیں جا سکتا۔ حضرت حسین نے ہمیں یہاں ایک مسئلہ سمجھایا ہے، ذرا آپ غور و فکر کریں۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آیا تھا، دور تھا، تو حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی تھی۔ تو یہاں یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت حسن بھی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت حسین فرما رہے ہیں کہ یہ ہاتھ جنتی کا ہاتھ، جنتی نوجوانوں کے سردار کا ہاتھ ہے، ان ہاتھوں کو رسول خدا نے چوما ہے، ان ہاتھوں کو رسول خدا نے سونگا ہے۔ فرمایا یہ ہاتھ، جس ہاتھ کو رسول خدا چومے، جس ہاتھ کو رسول خدا سونگے، جس ہاتھ کو رسول خدا بوسہ دیں، اور یہ جنتی نوجوانوں کے سردار کا ہاتھ کبھی فاسق فاجر کے ہاتھ پر نہیں آ سکتا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ استغفر اللہ وہ فاسق فاجر نہیں ہیں، وہ رسول خدا کے صحابی ہیں۔ حضرت حسین کا ہاتھ بھی جنتی نوجوانوں کے سردار کا ہاتھ ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بھی جنتی نوجوانوں کے سردار کا ہاتھ ہے۔ جس حضرت حسین کے ہاتھ کو رسول خدا نے چوما، سونگا، بوسے دیے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو بھی رسول خدا نے چوما ہے، سونگا ہے اور بوسے دیے ہیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہمیں بتایا ہے کہ ہم فاسق فاجر کے ہاتھ پر کبھی بیعت نہیں کرتے، ہم زندگی کے ہاتھ پر کبھی بیعت نہیں کرتے۔ اگر ہمارا ہاتھ جاتا ہے تو صدیق کے ہاتھ کے اوپر جاتا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا تھا، ایسا نہ ہو کہ ہم رسول خدا کے اہل بیت کی محبت کے اندر اس انداز میں رسول خدا کے صحابہ کی توہین کر کے جہنم حاصل کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی زندگی برباد کریں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی دشمنی لے کر قبروں کے اندر نہ جائیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، یہ کوئی تاریخ نہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرما رہے ہیں حضرت حسن کے بارے، یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، اور دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرائے گا، اور یہ وہی صلح تھی جو رسول خدا حدیث مبارک کے اندر فرما رہے ہیں۔ رسول خدا اپنی لسان مبارک سے
فرما رہے ہیں یہ وہی صلح ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی۔ تو گویا کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، اور حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ کے اندر ہاتھ دیا۔ بھائیو، جس کے اوپر حضرت حسن اعتماد کریں، تو میں کہتا ہوں میرے بھائیو، آئیے ہم تفرقہ کو چھوڑیں، فساد کو چھوڑیں، فتنے کو چھوڑیں۔ میرا ملک پاکستان اس وقت گھمبیر حالات کے اندر ہے، تو آئیے ملک کی خیر خواہی اور اپنی خیر خواہی، ہماری فلاح اسی کے اندر ہے۔ ہم بجائے فتنے، فساد، تفرقہ بازی کے ایک مسلمان بن کر رہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، رسول خدا کے صحابہ کا احترام، رسول خدا کے اہل بیت کا احترام، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں، ہمیں بھی اس کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے۔ حضرت امام حسن جس کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہمیں بھی اعتماد کرنا چاہیے۔ جس کے ہاتھ کے اندر ہاتھ رسول خدا کے نواسے جنتی نوجوانے کے سردار دے رہے ہیں اور اعتماد کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں یہ انسان میرے نان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سنگتی ہے، ساتھی ہے، صحابی ہے۔ اس کے اوپر رسول خدا کا بھی اعتماد تھا اور میں بھی اس کے اوپر اعتماد کرتا ہوں۔ تو بہرحال حضرت حسین نے حر کو فرمایا، میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں، میں کیسے بیعت کر سکتا ہوں؟ تو میرے ہاتھ پر بیعت کر، کل قیامت کا دن ہوگا، یہاں دنیا کا انعام ملے گا، وہاں انعام کے اندر اللہ تجھے جنت نصیب فرمائیں گے۔ میں سفارش کروں گا اور میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش انشاءاللہ کریں گے۔ تو حر حضرت حسین کا سپاہی بن گیا۔ پہلے وہ یزید کے سپاہی تھے، یزید کی طرف سے آئے تھے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے ہیں اور حضرت حسین کے سپاہی ہو جاتے ہیں چند لمحے کے لیے، اور آخر دم تک رہے۔ اور ذرا آپ توجہ فرمائیے، غور فرمائیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حر آتے ہیں اور حضرت حر بیعت ہوتے ہیں، اس کے فوجی اور سپاہی بن جاتے ہیں۔ جو پہلے یزید کے سپاہی تھے، اب حضرت حسین کے سپاہی ہو گئے۔ تو ساری دنیا کے لوگ کہہ رہے ہیں حر بڑا خوش نصیب انسان ہے، اور بڑا باعزت اور باعظمت انسان ہے کہ وہ رسول خدا کے نواسے کا سپاہی بن گیا تھا۔ چند لمحے کے لیے حضرت حسین کے قدموں کے اندر آیا، وہ تو جنتی ہو گیا۔ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے۔ حضرت حسین کا صحابی تو کامیاب ہے، کامیاب ہو گیا، اور میرا بھی ایمان ہے کامیاب ہو گیا۔ تو رسول خدا کے صحابی جو ہیں، اگر ہم ان کو ناکام کہیں تو یہ ہمارے لیے بدبختی کی علامت ہے، ہمارے لیے یہ شقاوت کی علامت ہے، ہمارے لیے گھاٹے کا سودا ہے، ہمارے لیے خسارے کا سودا ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، حضرت حسن کے صحابی سنگتی بھی شان والے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنگتی اس سے بھی زیادہ شان والے، کیونکہ ان کی شان اللہ کے قرآن نے بھی بیان کی ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کی ہے۔ بہرحال حضرت حسین آگے بڑھتے ہیں اور شمر آتا ہے، شمر کہتا ہے میرے ہاتھ پر بیعت کریں۔ تو رسول خدا کے نواسے فرماتے ہیں کہ میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں، میں کیسے بیعت کر سکتا ہوں؟ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں، میں رسول خدا کا نواسہ ہوں، میری نسبت رسول خدا کے ساتھ ہے، میں علی کا بیٹا ہوں، خاتون جنت کا بیٹا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جنتی نوجوانوں کا سردار کہا ہے۔ آپ پوچھ لیں صحابہ کرام سے، آپ لوگوں کو پتہ ہے
آپ لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کریں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو شمر بدبخت نے حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اور ابن زیاد کے کہنے پر اس نے جنگ کا ماحول بنایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگ ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رفقا کو شہید کیا گیا۔ تو جب یہ معاملہ پیش آیا کہ اب یہ بدبخت ہمیں بخشنے والے نہیں ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کو اپنے تمام رفقا، اپنے تمام ساتھی، اہل و اقارب جتنا بھی لوگ تھے سب کو جمع فرما کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اعلان جاری کیا، حکم جاری کیا، فرمایا کہ ان کی میرے ساتھ دشمنی ہے، لہذا آپ ایسے کریں، آپ سارے جتنے حضرات ہیں راتی رات آپ یہاں سے نکل جائیں، یہ آپ کو جانے دیں گے، ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، یہ میرے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں۔ تو جتنے بھی حضرت حسین کے اصحاب تھے، جتنے بھی حضرت حسین کے ساتھی تھے، حضرت حسین نے یہ کہہ کر اپنا چراغ بجھا دیا کہ تاکہ یہ لوگ شرم محسوس نہ کریں، یہ چلے جائیں۔ تو وہ رسول خدا کے نواسے کے ساتھی تھے، عام انسان نہیں تھے۔ انہوں نے رسول خدا کے نواسے کی زیارت کی، رسول خدا کے نواسے کے ساتھ نمازیں پڑھی، رسول خدا کی نواسے کی سیرت کو دیکھا، رسول خدا کے نواسے کی گفتار کو دیکھا۔ وہ اتنا متاثر تھے، ان میں سے کوئی شخص بھی نہیں گیا کہنے لگے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارا مرنا بھی آپ کے ساتھ ہے اور جینا بھی آپ کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ آخری دم تک انہوں نے شہادت نوش فرمائی، لیکن حضرت حسین کا ساتھ اور دامن نہیں چھوڑا۔ تو میرے بھائیو ذرا غور فرماؤ، اگر ایک آدمی حضرت حسین کا ساتھی ہے، وہ کبھی غداری نہیں کر سکتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کیسے غداری کر سکتا ہے؟ جس نبی کے نواسے کا ساتھی اور صحابی غدار نہیں بن سکتا، جس نے حضرت حسین کے چہرے کو دیکھا وہ تو غدار نہیں ہو سکتا، تو جس نے حضرت حسین کے نان محمد کا دیدار کیا، جس نے حضرت حسین کے نان محمد کا فرمایا کی زیارت کی، وہ کیسے نبی کو چھوڑ سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں ذرا غور اور فکر کریں، ہم صحابہ اور آل بیت کی دشمنی لے کر میدان محشر کے اندر نہ جائیں، آخرت کے دن ہمیں اس کا جواب اور حساب نہ دینا پڑے۔ آئیے میرے بھائیوں، اگر حضرت حسین کے ساتھی غدار نہیں ہو سکتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کبھی غدار نہیں ہو سکتے، جن کو قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہے، جن کو قرآن اولئک هم المفلحون کہے، جن کو قرآن اولئک هم المتقون کہے، جن کو قرآن اولئک هم المہتدون کہے، جن کو قرآن زندگی کے اندر جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے، اور جن کو قرآن کہے اللہ ان کے اوپر راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ تو میرے بھائیوں آئیے ہم ان کے ایمان کی کھوج نہ لگائیں، جن کے ایمان کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے، جن کے ایمان کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دے رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں آئیے ہم حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی محبت کریں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بھی محبت کریں۔ تو اگر حضرت حسین کے ساتھی غدار نہیں ہو سکتے تو رسول خدا کے ساتھی بھی کبھی غدار نہیں ہو سکتے۔ تو تمام ساتھیوں نے شہادت نوش فرمائی، حضرت حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا، حضرت حسین کامیاب ہوئے۔ اور انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو کے اندر حضرت حسین کے جو قاتل ہیں ان کا انجام بتاؤں گا، اور حضرت حسین کے جو رفقا ہیں اور حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، ان کی شہادت کی بھی جھلک تاریخ کی روشنی کے اندر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو میرے بھائیوں ہمارا ایمان ہے کہ حضرت حسین کامیاب تھے، کامیاب ہیں،
اور کامیاب رہیں گے۔ جس نے حضرت حسین یا نبی کے اہل بیت یا نبی کے اصحاب سے دشمنی رکھی ہے وہ ہمیشہ خسارے میں رہیں گے، ہمیشہ ناکامی میں رہیں گے، ہمیشہ وہ بربادی کے اندر رہیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دشمنی رکھنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو صحابہ کرام اور محدثین کرام، مفسرین کرام، جتنا اہل علم، اہل دانش اور اہل اسلام اور پکے سچے مسلمان رہے ہیں، سب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت نبی کی اہل بیت کا عزت اور احترام کیا، اور ہمیں عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ بلکہ محدثین کرام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 8 احادیثیں جو ہیں نا وہ ذکر کی ہیں، حالانکہ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو تھی وہ 6 سال تھی۔ تو 6 سال کے بچے کی وہ حدیثیں جو رسول خدا سے حضرت حسین نے سنی تھی، تو محدث نے کرام نے اختلاف نہیں کیا حضرت حسین کے وہ فرمان جو رسول خدا سے سنے تھے ان کو لکھا ہے اور ان کے اوپر اعتماد ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محدثین، مفسرین، اہل اللہ، صحابہ، جتنا لوگ گزرے ہیں سب نے نبی کی اہل بیت اور نبی کے اولاد سے محبت کی ہے، اور اسی میں ہماری فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سنواتے ہیں۔ حضرت حسین فرماتے ہیں کہ میں نان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا۔ میں آپ کو 1-2 حدیثیں عرض کر دیتا ہوں، آخر کے اندر ذرا غور فرمائیے کہ 6 سال کی عمر کا بچہ جو حدیث بیان کر رہا ہے اس کو ہم 6 سال کے بچے کی حدیث کو محدثین کرام اور سب لوگ نبی کے نواسے کی وہ حدیثیں لے رہے ہیں اور سچ سمجھ رہے ہیں۔ تو ان میں سے ایک حدیث یہ فرما رہے ہیں حضرت حسین کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا جان سے سنا کہ کوئی مسلمان مرد یا عورت اس کو کوئی مصیبت پہنچی ہو، پھر وہ عرصہ دراز کے بعد وہ مصیبت اس کو یاد آنے پر پھر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اس کو اس وقت بھی اتنا ثواب پہنچے گا جتنا ثواب مصیبت کے وقت پہنچا تھا۔ یعنی حضرت حسین بے صبری کا سبق نہیں دے رہے، صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ اور دوسری حدیث فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت جب دریا پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم پڑھے تو یہ ڈوبنے سے امن میں رہے گی۔ تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے۔